الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں اور عزیز طلبہ اکرام، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، اس کا شکر ہے، اس کا احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنے دین کو سیکھنے کے لیے، دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب فرمایا ہے. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں. ہم سے زیادہ مال والے، ہم سے زیادہ طاقت والے، ہم سے زیادہ صلاحیت والے لوگ موجود تھے ہمارے محل میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب میں سے ہمارا انتخاب فرمایا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ خیر کا، بھلائی کا ارادہ چاہا، اس لیے ہم کو اپنے محلے سے اٹھا کر اس ادارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے کو جمع فرمایا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. شکر کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتا ہے، اور ناشکری کرنے پر اللہ تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضابطہ متعین کیا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے، ہم نعمتوں کو بڑھاتے رہیں گے. ناشکری کرو گے، ہم نعمتوں کو چھین لیں گے. اور ہر چیز کا شکر اس کے اعتبار سے ہے. آپ ایک کونے میں بیٹھ کر تسبیح پڑھیں: الحمدللہ الحمدللہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں اس ادارے میں بھیج دیا پڑھنے کے لیے. یہ بھی اچھا ہے، کفران نعمت اس کو کہتے ہیں شکر باللسان. ایک ہوتا ہے شکر بالعمل، کہ آدمی عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے. یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں زیادہ مطلوب ہے، زیادہ پسندیدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر آل داؤد سے یوں فرمایا: اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. یا آل داؤد عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرے، اور عمل کے ذریعے اللہ کا شکر ادا کرنے والے بہت تھوڑے بندے ہیں، بہت تھوڑی بندیاں. تو عمل کے ذریعے شکر ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ عمل کے ذریعے شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ادارے میں جس مقصد کے لیے آئے ہیں، جس کام کے لیے آئے ہیں، جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، اس کے پیچھے اپنا سب کچھ لگا دیں. انتھک محنت کرنا، کوشش کرنا اس کے لیے، کہ اس کے تقاضے کو جو علم چاہتا ہے اس کے تقاضے کا مطابق اپنے آپ کو لگائے. اس میں مدرسے کی قوانین کی پوری رعایت کرتے ہوئے، اور علم ہم سے جو تقاضا چاہتا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے. یہاں پر یہ ہمارے بننے کی جگہ ہے. جو چیز بننے کے وقت میں صحیح بن جاتی ہے اس کی قیمت اچھی لگ جاتی ہے، اور جو چیز بننے کے زمانے میں بگڑ جاتی ہے اس کی ویلیو ختم، اس کی قیمت ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارے بننے کا زمانہ ہے. ہم اپنے آپ کو جیسا بنائیں گے اس ادارے میں رہتے ہوئے، ہم ایسا بن کر جائیں گے. کمبھار ہوتا ہے نا مٹکے بنانے والا، جب مٹکا بناتا ہے تو جیسا بناتا ہے ویسا بن جاتا ہے. چھوٹا تو چھوٹا، بڑا تو بڑا. چھوٹا بنانے کے بعد بڑا نہیں بنا سکتا، بڑا بنانے کے بعد چھوٹا نہیں بنا سکتا، اس کو توڑنا پڑے گا. یہ ہم سب کے بننے کا زمانہ ہے. اگر ہم نے آپ کو یہیں پر صحیح طریقے سے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے وقت کی پوری قدر کر لی، وقت کو وصول کر لیا، تو میرے بھائی اور دوست و بزرگوں، ہم کچھ یہاں سے لے کر جائیں گے اس ادارے سے. جس چیزیں بنتی ہے کہاں اس کا استعمال دوسری جگہ ہوتا ہے، اور چیزیں بننے کے زمانے میں صحیح بن جاتی ہے، اس کی قیمت. اب جوتا دیکھیے
کتنے کا ملتا ہے؟ 20,000 کا، چمڑے کا 15,000 کا ملتا ہے، 10,000 کا ملتا ہے۔ اور بننے کے زمانے میں یہی جوتا نقص پیدا ہو گیا، اس میں کمی واقع ہو گئی، تو سال میں ایک مرتبہ سیل لگتا ہے، 500 روپے میں بکتا ہے۔ کیوں؟ کہ بننے کے زمانے میں اس میں نقص پیدا ہو گیا، اس میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اس لیے عزیز طلبہ اکرام، اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں جمع فرمایا ہے، ہمیں یہاں بھیجا ہے، بہت اونچے مقصد کے لیے بھیجا ہے، بہت اونچی چیز کے علم کے حصول کے لیے بھیجا ہے، یعنی جس کے ذریعے سے انسان کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں عزتوں سے نوازتا، اس علم کے لیے، اس چیز کے لیے۔ اس لیے کہ عزت دو طرح سے ملتی ہے آدمی کو، ایک مال کے ذریعے سے ملتی ہے، ایک اعمال کے ذریعے سے ملتی ہے۔ مال کے ذریعے سے ملنے والی عزت جو ہوتی ہے وہ ناپائیدار ہوتی ہے، اس میں ٹکاؤ نہیں ہوتا ہے، اس میں پائیداری نہیں ہوتی، ڈھلتی چھاؤں کی طرح ہوتی ہے۔ اور اعمال کے ذریعے سے عزت ملتی ہے وہ باقیات صالحات ہے، اس میں ٹکاؤ ہوتا ہے، اس میں پائیداری ہوتی ہے۔ اور اعمال کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، تو علم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی میں مال کماؤں یا علم حاصل کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم حاصل کرو، علم کو مال پر کئی وجوہ سے فضیلت حاصل ہے، کہ علم انبیاء علیہ السلام کی میراث، اور مال فرعون اور قارون کی میراث۔ علم آنے سے محبت کرنے والے لوگ بڑھتے ہیں، اور مال آنے سے حسد کرنے والے لوگ بڑھ جاتے ہیں۔ مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے اور علم خرچ کرنے سے بڑھتا ہے۔ علم آدمی کی خود حفاظت کرتا ہے، مال کو ہمیں حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور آگے یہ فرمایا کہ مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ دو ماخذ پوچھے گا، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ اور علم کے بارے میں ایک ماخذ پوچھے گا، اپنے علم پر کیا عمل کیا۔ آگے یہ فرمایا کہ علم کے ذریعے سے تو مال کما سکتا ہے، مگر مال کے ذریعے سے علم نہیں کما سکتا۔ آگے یہ فرمایا کہ علم آتا ہے، تواضع پیدا ہوتی ہے، عاجزی پیدا ہوتی ہے، مسکنت پیدا ہوتی ہے آدمی کے اندر۔ مال آتا ہے، آدمی میں تکبر پیدا ہوتا ہے، بڑائی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اور اسباب کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسی علم کی وجہ سے انبیاء علیہ السلام کو عزت بخشی ہے دنیا کی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو عزت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم الاشیاء اور علم الاسماء کا سکھا دیا۔ فرشتوں سے پوچھا بتاؤ ان کے نام، تو کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، کہ آپ کی ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو۔ تو علم بنا ان کی عزت کا مقصد۔ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نوجوانی کے اندر نبوت سے سرفراز فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کو ایسا علم دیا تھا کہ لوہا ان کے ہاتھ کے اندر نرم ہو جاتا تھا، وہ اس کے ذریعے سے زرہ بنا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو، سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بولیوں کا علم دیا تھا، یہ ان کا سبب بن گیا۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کہاں جیل پر تھے، پھانسی کے تختے پر لٹکائے جانے کی تدبیر ہو رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا علم دیا تھا خواب کی تعبیروں کا، اور اسی علم کی وجہ سے وہ تخت پر بیٹھ گئے۔ کہاں بازاروں میں بک رہے تھے، کہاں جیل میں گئے، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں وَكَذَلِكَ عَلَّمْتَنِ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث تعبیر رؤیا کا علم عطا فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، ہم نے آپ کو اولین و آخرین کا علم دیا تھا۔ تو انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس علم کی وجہ سے عزت بخشی۔ اب علم کسے کہتے ہیں؟
ایک مرتبہ ایک بزرگ نے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دارالعلوم دیوبند کے طلبہ کو جمع فرما کر فرمایا بتاؤ بھائی علم کسے کہتے ہیں؟ تو کہتے ہیں علم وہ کانٹا ہے، وہ نور ہے جس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا۔ علم تو وہ ہے کہ جس پر عمل کیے بغیر آدمی کو چین نہیں آتا۔ اس لیے علم عمل کو دعوت دیتا ہے، جب عمل آ جاتا ہے تو علم بھی باقی رہتا ہے، اور عمل نہیں آتا ہے تو علم بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز اس علم کو حاصل کرنے کے لیے ہم اپنی نیتوں کو ٹھیک کر لیں۔ ایک مرتبہ ایک درس نظامی جو ہے وہ پہلے زمانے میں چلتے تھے، ایک مدرسہ چلتا تھا، اس میں مدرسے چلانے والا ایک مدرس اور ایک محتیم صاحب کو لے کر چلو دیکھیں طلبہ کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ تو طلبہ پڑھ رہے تھے، ان سے جا کر پوچھا بھئی تم کیا بنو؟ تو کسی نے کہا کہ بھئی میرا ابا قاضی ہے، میں قاضی بنوں گا۔ دوسرے سے پوچھا کیا بنو گے؟ تو کہ میرا ابا حافظ ہے، میں حافظ بنوں گا۔ تو جو مدرسہ چلا رہے تھے انہوں نے کہا بھئی مدرسہ بند کر دو۔ پھر ایک طالب علم کونے میں بیٹھا تھا، اس سے جا کر پوچھا جو دھیان سے پڑھ رہا تھا کہ تم کیا کرنے آئے ہو یہاں پر، کیا کرو گے؟ تو کہ میں علم حاصل کر رہا ہوں، اس پر عمل کروں گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے ذریعے سے حاصل کروں گا۔ اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر طالب علم کی نیت اللہ کے لیے ہو تو دنیا میں اس سے بڑی کوئی شخصیت ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس وجہ سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ دنیا طلب کرنے کے لیے، دنیا کی چیزوں کے لیے علم حاصل نہیں کریں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس علم کے ذریعے سے اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اس علم کے ذریعے سے اللہ کو ہم پہچاننے والے بن جائیں، کہ بغیر علم آدمی اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچان سکتا کہ اللہ کون ہے، کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے۔ اس اللہ نے علم کو نازل فرمایا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے اپنے پیارے نبی کے اوپر نازل فرمایا۔ تو اس علم کے ذریعے سے اللہ کو پہچاننا کہ اللہ کتنی بڑی طاقت کا مالک ہے، کتنی بڑی قدرت کا مالک ہے، وہ اللہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنا جانتا ہے، اور ساری مخلوقات اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ تعالیٰ کا استحضار ہوگا، جتنا اللہ کو پہچانیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں آئے گا۔ پھر آدمی گناہوں سے بچ کر علم کو حاصل کرے گا۔ گناہ اور علم کے اندر منافات کبھی جمع نہیں ہوتی۔ اس علم کو لیا جائے گا تقوی پرہیزگاری کے ساتھ لیا جائے گا، گناہوں سے نہیں، گناہوں سے بچ کر لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تم کو علم دے گا۔ اس لیے اس علم کو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ لیا جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد سے شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، مجھے یاد نہیں رہتا ہے۔ تو ان کے استاد نے کہا شکوت الی وکیع من سوء حفظی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یطاع لعاصی، اوصانی بترک المعاصی، کہ مجھے نصیحت کی کہ گناہوں کو چھوڑ دو۔ یہ علم اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور نور اللہ تعالیٰ گنہگاروں کو نہیں دیتا، اس لیے اس علم کو گناہوں سے بچ کر لینا۔ اور اس علم کے حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز علم کے لوازمات جو ہے ان کی پوری پوری رعایت کے ساتھ علم کو حاصل کرنا۔ ادب کے ساتھ علم کو لینا، ادب استادوں کا ادب، یہ ہماری روحانی ماں باپ۔ چائنا ایک جماعت گئی تھی،
تو گاڑی میں لے کے جا رہا تھا، ایک جگہ آئی تو جو چلانے والا تھا اتر گیا وہاں سے، کچھ حصہ پیدل چلا، پھر جا کر بیٹھ گیا۔ لوگوں نے پوچھا بھئی کیا بات؟ تو کہ میرا استاد کا مکان ہے، میں سواری پر بیٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ ایک بھنگی کو دیکھتے تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے۔ لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ تو کہ مجھے اس نے ایک مسئلہ سکھایا تھا، کہ میں نے پوچھا تھا کتا کب بالغ ہوتا ہے؟ تو کہ پیر اٹھا کر جب یہ پیشاب کرتا ہے تو بالغ ہو جاتا ہے۔ استادوں کا ادب و احترام، ٹیپائی کا ادب و احترام، درسگاہ کا ادب و احترام۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آدمی اس کی کتابوں کا احترام کرنا، کتابوں کو نوٹ کی طرح یوں ہاتھ میں لٹکا کرنا چلے، بلکہ اس کو ادب و احترام کرنا۔ باوضو کتابوں کو، حدیث پاک کا درس باوضو کتابوں وضو کے ساتھ کر، جتنا کتابوں کا ادب ہوگا اتنی اللہ تعالیٰ علم کو عطا فرماتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا حافظہ اللہ تعالیٰ نے اتنا قوی دیا تھا کہ کسی چیز کو پڑھ لیتے تو 15 سال تک تو ویسے ہی محفوظ رہ جاتی ان کے دماغ کے اندر۔ پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ دینیا سے لے کر اوپر تک کی کبھی کتاب کو بغیر وضو کے نہیں ہاتھ لگایا، باوضو کتاب پڑھتے تھے، باوضو درسگاہ میں بیٹھتے تھے۔ اس لیے ہم درسگاہ کے اندر باادب رہیں، استاد کا ادب، کتابوں کا ادب، درسگاہوں کا ادب، اور پھر علم کو حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا۔ تین چیزوں کے ساتھ علم کو لیا جائے۔ العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطي كله، کہ جب علم اپنا کچھ حصہ دے گا، جب آدمی سب کچھ لگا دے گا اس کے، تب جا کر علم اپنا قطرہ دیتا ہے آدمی کو۔ ہمارے اسلاف نے کیسی محنتیں کی کہ مدرسے کو اپنا وطن بنایا ہے، کتاب کے وقت کو اپنا کفن بنا لیا ہے لوگوں نے۔ کہتے ہیں ان کے مطالعہ کرنے کے لیے، کتابوں کے پڑھنے کے لیے جو دیا جلایا جاتا تھا، اس کا خرچہ تیل ڈالنے کا اس میں اس کے کھانے سے زیادہ ہوا کرتا تھا۔ پہلے زمانے میں ایسی چیزیں نہیں تھی کہ مدرسہ ہو اور مدرسے میں سارا نظام ہو، کھانے کا، سونے کا، آپ کے ہر چیز کی سہولت ہو۔ پہلے زمانے میں صرف استاد کے پاس پڑھ لیتے تھے اور پھر اپنا کھانا پینا سونا سب اپنا لیے کرتے تھے۔ ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے لیے کئی مہینوں کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ صحابہ کرام حضرت جابر ابن عبداللہ ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے شام کا سفر کیا، 1 مہینے کا اپنے سفر کیا، اس کے بعد جا کر ایک حدیث کو حاصل کیا۔ آج اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سارے اسباب مہیا کر دیے ہیں، وقت پر کھانا ہو جاتا ہے، وقت پر سونا ہو جاتا ہے، وقت پر ساری چیزیں مہیا ہو جاتی ہے۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کو استعمال کرتے ہوئے ہم علم کو حاصل کرنے میں اپنے آپ کو لگا۔ اسباق میں، اس درسگاہ میں جانے سے پہلے ہم مطالعہ کر جائے، چاہے سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، مگر ہم دیکھ کر جائے۔ مطالعہ کرنا، منہ تالا رہے، منہ تالا، منہ پر تالا لگا لیں، یکسوئی کے ساتھ علم کو حاصل کرنا۔ مطالعہ کرنے کا ثواب رات کے تہجد کے برابر ہے۔ آدمی اپنے آپ کو لگائے علم کے حاصل کرنے کے اندر۔ آپ مطالعہ کر جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کچھ سمجھ دے گا آپ کو۔ پھر استاد کی تقریر اور استاد کی بات کو دھیان سے سنو گے تو اللہ تعالیٰ پورا سمجھا دے گا سبق۔ اس لیے درسگاہ میں جب آئیں تو استاد کی بات کو دھیان سے سنو۔ یہ نہیں کہ استاد بول رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ہم دوسری چیز میں لگے ہوئے ہیں، کہیں پیچھے بیٹھ کے موبائل میں لگے، کوئی اور چیز میں لگے، کوئی اور چیز سے ہم کھیل رہے ہیں۔ یہ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، سبق کی ناقدری ہے۔ اللہ تعالیٰ ناقدروں کو نہیں نوازتا ہے۔
اس لیے اسباق کے اندر مطالعہ کر کے جانا اور اسباق کو دھیان سے سننا اور پھر اس کے بعد اس کو باندھنا، تکرار کے ذریعے سے اس کو دل میں اتارنا. کہتے ہیں اذا تکرر فی القلب، کہ جب بار بار کوئی چیز کا تکرار کیا جاتا ہے تو دل میں بات اتر جاتی ہے. جسے دھاگا ہوتا ہے نا، اس کو پہلے پتلا کیا جاتا ہے، پھر اس کو سوئی کے دھاگے میں ڈالا جاتا ہے، پھر اس کو کھینچا جاتا ہے. تو پتلا کرنا یہ مطالعہ ہے، دھاگا ڈالنا یہ استاد کی بات کو سننا ہے دھیان سے، اور اس کے بعد اس کو کھینچنا، یہ کہتے ہیں کہ تکرار کے ذریعے سے سبق کو دلوں میں اتارنا ہے. یہ تین چیزیں کر لی، علم کو حاصل ہو جائے گا. اللہ والوں نے مثال دی، سمجھایا اس کو کہ ان تین چیزوں کے ذریعے سے علم حاصل ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیز طلبہ اکرام، اس کو محنت سے لیا جائے، اس کو ادب کے ساتھ لیا جائے، اس کو تقوی پرہیزگاری کے ساتھ لیا جائے، اور پھر اس علم پر عمل کریں. ہم جتنا سیکھیں اس کو عملی زندگی پہنائیں کہ ہر چیز ہماری سنت کے مطابق ہو جائے. آج دنیا کے اندر بہت سے لوگوں کے پاس بہت ساری معلومات ہیں. دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہیں جو عربی اتنی روانی سے بولتے ہیں جیسے مادری زبان ہوتی ہے. وہ چاروں اماموں کے مسالک کو جاننے والے، سیاہ ستہ کو جاننے والے، مگر مسلمان نہیں. یہ علم نہیں، معلومات. قرآن مجید کا سب سے پہلا جو ترجمہ کیا گیا ہے انگلش میں، وہ ترجمہ کرنے والا پکتل تھا، اس کا نام، وہ مسلمان نہیں. زبان زوری کے اوپر اس کی عربی کتنی زبردست ہوگی، اس پہ قرآن کا ترجمہ کرنا، مگر قرآن کا ترجمہ کرنے کے بعد قرآن کشش تھی کہ اس کو اسلام والا بھی گئے چھوڑا نہیں. تو لوگوں کے پاس معلومات تو بہت، مگر علم کسے کہتے ہیں؟ کہ جو آدمی کے اندر تواضع پیدا کرے، جو آدمی کے اندر عاجزی پیدا کرے، جو آدمی کے اندر تقوی پرہیزگاری پیدا کرے، جو آدمی کے اندر اللہ کا خوف پیدا کرے، اس کو کہتے ہیں علم کہتے ہیں. اس لیے علم کا سب سے پہلا تقاضا ہے کہ ہماری زندگی عملی بن جائے. اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہمیں آ جائے. عبادتوں میں ہم سنتوں کو زندہ کریں گے تو ہماری عادت میں بھی سنتیں زندہ ہو جائے. اس رہنے کے زمانے کے اندر اپنی نمازوں کو صحیح کرنے کی فکر. ہم قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر نماز کے فرائض، واجبات، سنتیں. ہماری نماز سنت کے مطابق، کہ نماز کے اندر جو سنت ہے اس کے مطابق ہم اپنی نماز کو بنائیں، اپنی زندگی کو بنائیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین جتنا علم حاصل کرتے اتنا اپنی زندگی میں لاتے. وہ ہمارے نمونہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی زندگیاں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا. اختارہم اللہ لنبی صحبتہ وَعَمَقُهُمْ عِلْمًا وَأَقَلُّهُمْ تَكَلُّفًا وَأَبَرُّهُمْ قُلُوبًا، کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ علم کے اعتبار سے بہت گہرے تھے اور زندگی بہت سیدہ سادہ تھی، اور ان کے دل صاف ستھرے تھے. ان کی زندگیاں ہمارے نمونہ ہیں کہ کیسے انہوں نے علم کو حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے اپنی عملی زندگی کو گزارا. ہمارے اسلاف کی زندگی دیکھیں. سگریٹ پینے والے خود پیتے مگر لوگوں سے منع کرتے، بھئی تم مت پینا، اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ ہانیکارک، مگر اس کے باوجود علم کے باوجود آدمی خواہش پرستی والی زندگی گزارے، من مانی والی زندگی گزارے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نہیں دیکھتے اس آدمی کو جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا؟ وَأَذَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم کے باوجود ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی.
یہ کون ان کو اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ تو ہماری عملی زندگی ہو، جتنا علم حاصل کریں اس پر عملی زندگی ہو، تو یہ علم ہماری زندگی میں باقی رہے گا۔ اور یہ علم باقی رہتے ہوئے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ علم انبیاء کی میراث ہے، یہ امت کی امانت ہے ہمارے پاس، کہ جو ہم نے علم حاصل کیا ہے وہ علم حاصل کرنے کے بعد اس علم کو پہنچانا، اپنے گھر پر جائیں گے چھٹیوں کے زمانے میں تو اپنے گھر والوں کو علم سکھانا، اپنے والدین کو نماز کا طریقہ بتانا، اپنے گھر والوں کو نماز سکھانا، اپنے دوستوں کو نماز سکھانا۔ ہم کو جو اللہ نے علم دیا ہے اس علم کو دوسرے تک پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب دیکھیے دنیا کے اندر کتنے لوگ بسے ہوئے ہیں، اور کتنے لوگ ایسے ہیں بیچارے کچھ نہیں جانتے، نہ کلمہ جانتے ہیں، نہ نماز جانتے ہیں، کچھ نہیں جانتے۔ کتنے ایسے جو اسی حالت میں دنیا سے چلے گئے بغیر کلمہ نماز کے۔ آپ جیسے طلبہ اکرام کی جماعت، مدرسوں کی جماعت 24 گھنٹے کے لیے جو جاتی ہے جماعت ہے، ایک مدرسے کی جماعت گئی ایک جگہ، ایک دیہات میں تو ان کو نکال دیا، تو ان بچوں نے دوسری مرتبہ دوسری جمعرات کو گئے اور باہر گاؤں کے باہر بیٹھے فروٹ وغیرہ لے کر گئے اور وہاں لے کر لوگوں کو کھلاتے، پھر بار بار گئے وہاں پر، بستی والوں نے کہا تم تو بہت اچھے لوگ ہو، آؤ ہمارے یہاں، پھر جماعت کی شکل میں گئے۔ اب جماعت کی شکل سے جب مسجد میں گئے تو ہم مسجد کے اندر نمازی بڑھ گئے، ہم مسجد کے اندر مکتب قائم ہو گیا، مسجد میں سے کتنے لوگ 50 بچے طلبہ مکتب پڑھنے آنے لگے، کتنے لوگ مدرسے میں اپنے بچوں کو داخل کر دیا۔ آپ جیسے طلباؤں کی محنت ہے۔ تو ہمارے مدرسے میں رہتے ہوئے ہمارے 24 گھنٹے کی جو جماعت ہر جمعرات کو مہینے میں 15 دن میں ایک مرتبہ نکلتی ہے، اس 24 گھنٹے کی جماعت کے ذریعے سے بستی کے اطراف میں جائیں گے تو پتہ چلے کہ لوگ کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں۔ بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں کلمہ نماز کیا ہے۔ تو مدرسے میں رہتے ہوئے اپنی تعلیمی اوقات کے ساتھ ساتھ، تعلیم کی رعایت کے ساتھ ساتھ، مدرسے کے قوانین کی رعایت کے ساتھ ساتھ ہم روزانہ 20 منٹ اس محنت کے لیے فارغ کریں۔ 5 منٹ تو روزانہ مشورے کے لیے نکالیں کہ جس میں بیٹھ کر ہم مشورہ کریں کہ بھئی کیا ملاقاتیں ہوئی اور آنے والی جو بیٹھے ہیں وہ کارگزاری سنیں اور دوسری تقاضے لے کر جائیں، دوسرے دن کا سبق لے کر جائے، کیا ملاقاتیں کرنی ہے دوسرے 5 منٹ کا ہمارا مشورہ روزانہ ہونا چاہیے۔ اب کیا مسجدہ جماعت بیٹھتی ہے روزانہ؟ یا مدرسے میں بیٹھتی ہے کہ نہیں بیٹھتی؟ نہیں بیٹھتی، انشاءاللہ بھی لے کے بیٹھے۔ تو روزانہ عصر کی نماز بعد جیسے ہر مدرسے کے اندر بڑے طلبہ اس کے لیے محنت کے لیے بیٹھتے ہیں، اور بیٹھ کر طلبہ آپس میں تقسیم کرتے ہیں کہ بھئی اتنے کمرے ہمارے مدرسے کے اندر، اتنے بچے ہیں، ان سب کی ملاقات کا نظم کیا ہو جائے۔ تو روزانہ مسجد بعد جماعت جو بیٹھتی ہے اس میں 5 منٹ بیٹھنا، کارگزاری سنانا اور کارگزاری آئندہ کا سبق لے کر جانا، اور 10 منٹ ملاقات کی ہو جائے کہ آپس میں ایک دوسرے کو یاد دہانی کرانا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کراؤ، یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ایک دوسرے کی ملاقات، آئندہ کا تشکیل کا کام ہے، بھئی بڑی چھٹیاں آ رہی ہے تو ہمارے یہاں سے چلے کی جماعت نکلنے کی ہے، تو اس کی محنت وصولیابی کرنا، ان کی تشکیل کرنا، تو 10 منٹ روزانہ اس کے لیے اہتمام سے فارغ کریں، اور 5 منٹ ہماری روزانہ کی تعلیم ہو فضائل اعمال کی۔ اپنے اپنے کمروں کے اندر رہ کر فضائل اعمال کی کتاب کو پڑھا جائے، ہمارے بچوں میں شوق پیدا ہو جائے، بھی اعمال کا شوق پیدا ہو جائے کہ سنتوں پر اللہ تعالیٰ کیا دے گا۔ روزانہ کی 12 سنتیں اللہ تعالیٰ ایک سنت پڑھیں گے، جنت ایک محل قائم کریں گے۔ اب روزانہ ان 12 سنتوں کے جیسے فجر سے پہلے کی 2 رکعت ہے، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت ہے، مغرب بعد کی 2 رکعت ہے، عشاء بعد کی 2 رکعت، تو 12 سنتیں روزانہ پڑھیں گے 12 سنتیں تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل تعمیر کرے گا۔ اب ایک ہفتے تک پڑھیں گے تو کتنے محل ہو جائیں گے۔ دنیا والوں کی طرف نہ دیکھیں،
آج آدمی دنیا والوں کی تو کتنا اس کے پاس مال ہے، کتنی چیزیں ہیں، اس کے پاس گاڑی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سے بڑی نعمت عطا فرمائی، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہترین آدمی وہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر آدمی دنیا والوں کو دیکھ کر یوں کہے کہ اس سے بہتر ہے، مجھ سے بہتر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمیں دی اس کی ناقدری کرے گا. اس لیے فضائل کی تعلیم ہمارے مدرسے میں اپنے کمروں میں رہتے ہوئے اپنے کمرے کے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر روزانہ 5 منٹ فضائل اعمال کی کتاب کو پڑھا جائے، تاکہ ہمارے اندر اعمال کا شوق پیدا ہو جائے، اعمال کو کرنے والے بن جائیں، کہ سنت والا لباس ہماری زندگی میں آ جائے، سنتوں کا اہتمام ہماری زندگی میں آ جائے، سنت والی زندگی ہماری بن جائے. اور اس میں نورانیت ہے، اس میں برکتیں ہیں میرے بھائی. یہ تو مدرسے کی زندگی کے اندر رہتے ہوئے تعلیمی نظام کے ساتھ ساتھ یہ کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ بڑی چھٹیاں آ جائیں ہماری، تو بڑی چھٹیوں کے زمانے کے اندر اپنے اس علم کو لے کر اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے، ہم نے جو علم حاصل کیا ہے، یہ ہماری کوئی جاگیر نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، امت کی میراث. امت آج ہمارا انتظام کر رہی ہے. جیسے کوئی چیز کمپنی میں سے نکلنے والی ہوتی ہے تو اس کی ایڈورٹائز پہلے ہو جاتی ہے، بھئی چیز آنے والی ہے، تو ہر ایک دکان والا اس کا انتظار کرتا کب آئے گی کب آئے گی کب آئے گی. اسی طرح آپ لوگوں کا امت انتظام کر رہی ہے کہ کب یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے اور یہ ہم تک علم کو پہنچائیں گے. صحابہ نے اس علم کو لیا تھا اور اس کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچایا تھا، اس علم کو عملی زندگی پہنائی اور اس کو لے کر دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے تھے. اس لیے علم ہمارے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دیا ہے یہ ہماری چیز نہیں ہے، یہ امت کی میراث ہے. آج امت کے اندر چلیں گے پھریں گے تو امت پتہ چلے گی امت کس حال میں زندگی گزار رہی ہے. اس لیے جو دور حدیث میں ہمارے طلبہ اکرام ہیں ان سے 1 سال مانگا جاتا ہے کہ 1 سال کے اندر ہر قسم کے موسم بھی آ جاتے ہیں اور ہر قسم کے لوگوں سے ان کا تعلق واسطہ پڑتا ہے. بھئی ہمارے پاس تجارت کا علم ہے، تاجر کو تجارت کا علم دینا ہے، ایک زمیندار کو زمینداری کا علم دینا ہے، ایک کاشتکار کو کاشتکاری کا علم کون دے گا؟ تو ہم ہی تو ان کو جا کر یہ علم عطا کریں، یہ دیں گے کہ بھئی یہ علم ہے آپ کے پاس. اس طرح تاجر تجارت کرے، کاشتکار کاشتکاری کرے، ایک ملازم اس طرح ملازمت کرے گا. تو دنیا کے مختلف شعبوں میں رہنے والوں کو یہ دین دینا ہے، ان کو جا کر یہ ہماری ضرورت ہے. ضرورت کو سمجھ کر اپنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو علم حاصل کیا اس کو دوسروں تک پہنچانا. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین یہی علم کو حاصل کیا. علم کو حاصل کرنے کے بعد لوگوں میں جا کر اس کو علم کو دیا تھا تو جہالت دور ہو گئی، لوگ علم کی روشنی میں زندگی کو گزارنے والے بن گئے. یہ آپ کی قربانیاں ہیں کہ 11 مہینے 12-10 مہینے یہاں پر رہنے کے باوجود پھر آپ اللہ کے راستے میں جاؤ گے، اپنی تھوڑی سی قربانیاں لگ جائے گی آپ کی. اب لوگوں کو کتنا دین مل جائے گا، لوگ دین سے واقف ہو جائیں گے، کتنے سے اللہ کا تعلق جڑ جائے گا، کتنے بے نمازی بن جائیں گے. ورنہ کیسے لوگ، ایک طلبہ کی جماعت گئی تھی ایک علاقے میں، رمضان کا مبارک مہینہ تھا، ملاقات میں گھر گئے تو انہوں نے پانی پیش کیا. ان سے کہا گیا بھی تو رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کہ پتہ ہی نہیں ہمیں تو مبارک مہینہ ہے. تو یہ طلبہ کی جماعتیں جا کر محنتیں کرتی ہے، مجاہدات کرتی ہے وہاں جا کر، اور وہ لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں عزیز طلبہ اکرام، ہم اپنے جو اس سال دور حدیث میں جو طلبہ اکرام ہیں ان سے تو کہیں گے بھی اپنی سال کی ترتیب کے اپنا لکھائیں اور سال کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم سال کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ آپ کا سال ہے، آپ نے 11 سال لگائے ہیں، اور 1 سال اللہ کے راستے میں اس لیے کہ ہم نے جو علم حاصل کیا ہے یہ امت تک پہنچانا ہے، یہ امت کی ضرورت ہے اس کے لیے. اس لیے ہمت کر کے بتاؤ کہ جس سال دور حدیث میں طلبہ اکرام ہے وہ کھڑے ہو کر اپنے سال کا نام لکھو. کتنے دور حدیث میں اس وقت بتاؤ اور بتاؤ.
تین ہے. دیکھو وہاں پر چلے جاؤ، مولی ابراہیم کھڑے ہیں وہاں پر چلے جاؤ. اس کے علاوہ عربی اول سے لے کر مشتاق